بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اب آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ احباب کی خدمت میں جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، اس فضیلت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں ہمارے پر نازل ہوتی ہیں اور ہمارے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. کیسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ درود پاک ہمیں ایک انمول تحفہ ملا ہوا ہے کہ ہمارے گناہ بھی اس کی برکت سے جھڑتے جاتے ہیں اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتا جاتا ہے. ہمارے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اور یہاں تک کہ درود پاک جو شخص دنیا میں کثرت سے پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بروز محشر جو ہے اس کو اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا. جی ہاں، بالکل درود پاک کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جو شخص دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا خاص الخاص کرم فرمائے اور ہم درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ احباب کی خدمت میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں آپ کو کوئی میری بات آپ کی طبیعت کے مطابق نہ لگے تو اس کے لیے اس بات کو سمجھیے گا، اس بات کا برا نہ منائیے گا. عرصہ 4-5 سال سے بھی وہ لوگ میرے ساتھ ایک رابطے میں ہیں، کانٹیکٹ میں ہیں، جب سے میں فیس بک پر روحانی استخارہ کلینک کے نام سے گروپ چلا رہا ہوں. الحمدللہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس مقصد کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم فرماتا ہے. اور جو احباب بھی مجھ سے جس مقاصد کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خاص کرم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، ان کی پریشانی کو دور فرماتا ہے. آج آپ احباب کی خدمت میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ موضوع ہے سسرال میں عزت پانے کا خاص عمل. یہ عمل آج آپ احباب کی خدمت میں ضرور عرض کیا جائے گا. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا. آپ کے جو مسائل ہیں سسرال کے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ بہت ساری باتیں جو غلطیاں ہوتی ہیں سسرال میں، لڑائی جھگڑوں کی وجہ جو ہے اس میں بہو کا کہیں نہ کہیں بھی کردار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے شخص جو ہیں سسرال والے جو ہیں وہ بالکل پاگل ہیں اور وہ جان بوجھ کر سارے معاملات کر رہے ہیں. اس میں خواتین جو ہیں، جو بہویں ہیں، ان کا بھی کردار ہوتا ہے. تو اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی نہ کریں کہ جس سے کوئی لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے. اور جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنے ساس سسر کو خدمت ان کی کریں. اس کو ہماری شریعت بھی اجازت دیتی ہے اور ہمارا شریعت جو ہے وہ بھی پیار، محبت، سلوک، اتفاق کر ہمیں تلقین کرتی ہے. تو آپ احباب جتنی بھی میری اسلامی بہنیں ہیں، اگر وہ سسرال میں تنگ ہیں، ان کے سسرال والے ان سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں،
تو کچھ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے آپ بھی جو ہے وہ راستے اختیار کریں جس سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں، جس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہی نہ ہو، ایسی نوبت ہی نہ آئے جن سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات سسرال والوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اس کے والدین کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات سننے کو آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا کریں، اس کو دماغ میں نہ بٹھایا کریں، اس کے دماغ پر سوار نہ کیا کریں تاکہ لڑائی کا سبب نہ بن سکے۔ اور اگر کوئی بات آپ چھوڑتے بھی ہیں، آپ کا گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو آپ کی انسلٹ کی جا رہی ہے، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو اگر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس بات کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمارا دین جو ہے وہ پیار، محبت، سلوک اتفاق کا ہمیں درس دیتا ہے، اور ہمیں اسی درس کو پکڑے رہنا ہے، ہمیں اسی درس پر چلنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم اس کا دامن پکڑ لیں گے دین کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے لیے آسانی ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ تو تھا میری اسلامی بہنوں کے لیے ایک چھوٹا سا جو نصیحت تھی۔ اب ان تمام سسرال والوں کے لیے میرا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں آتا؟ میرے پاس، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ بہت سے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، اور میں بہت سے لوگوں کے مسائل سنتا بھی ہوں، ان کے گھر کے معاملات کو دیکھتا بھی ہوں، ان کے علاج معالجہ بھی معاملات کرتا ہوں، استخارہ روحانی علاج بھی سارے معاملات جاری رہتے ہیں۔ لیکن جو باتیں ایک دنیاوی ہیں ان کو ہم نے خود سدھارنا ہے۔ سسرال والوں کی طرف سے بھی یہ بھی بہت زیادہ مسائل دیکھے جاتے ہیں۔ بہت ساری اسلامی بہنیں بیچاری جو ہیں وہ میرے پاس آتی ہیں اور مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، اور وہ زاروں کتاب رو رہی ہوتی ہیں۔ جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ساس جو ہے وہ گالم گلوز کے علاوہ بات ہی نہیں کرتی۔ ماں کی گالیاں، باپ کی گالیاں، گندی گندی گالیاں، بری طریقے سے بولنا، یہاں تک کہ مار پیٹ، جی ہاں بالکل مار پیٹ تک معاملات بھی جو ساس سسر ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شوہر جو حضرات جو ہیں وہ بھی ایک گندی گالیاں، مار پیٹ، اگر پیٹ میں بچہ بھی ہے، یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت حاملہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے شوہر کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے مار پیٹ کے معاملات، گالم گلوچ کے معاملات لگاتار جاری ہیں۔ تو آپ احباب یہ دیکھیں گے، کیا آپ احباب کی کوئی بہن بیٹی نے کسی دوسرے کے گھر نہیں جانا؟ اگر آپ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو کیا کل آپ کی بیٹی کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا؟ آپ کی بہن کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا؟ آپ کی ماں کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا آپ جو ہیں دین ہمیں جیسی تربیت دیتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ سسرال والے جو ہیں وہ ظلم و ستم کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں اب آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جن کو سن کر ایک انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہاں تک بھی یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، سسرال والوں کی طرف سے معاملات سننے میں آتے ہیں، اتنا ظلم بھی کیا جاتا ہے ان تمام ایسے سسرال والوں سے جو ظالم ہیں، جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وہ عورت کے ساتھ مار پیٹ کے معاملات، گالم گلوچ کے معاملات، یہاں تک کہ سر پھاڑنے تک بھی باتیں جاتی ہیں۔ بہت بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سسرال والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا ہی یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک بہو جو ہے ہمارے گھر جو آئی ہے، اپنے والدین بھائی کو چھوڑ کے، بہنوں کو چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کے ہمارے گھر آئی ہے، ہم اس کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کر رہے ہیں، جو وہ رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بدعائیں مانگ رہی ہے۔ کیا یہ ہم صحیح معاملہ کر رہے ہیں؟ جس کی وجہ سے وہ ایک اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر، رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اور دعائیں یہ مانگ رہی ہے کہ میری ان سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے۔ تو آپ احبابی یہ غور کریں کہ اگر آپ ظالم ہیں، اگر آپ کا شمار جو ہے وہ ظالموں میں ہوتا ہے، تو اگر اللہ پاک کی پکڑ ہو گئی تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور آئندہ اپنی بہوؤں کے ساتھ ایک اچھا پیار محبت کا اور رشتہ قائم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے وہ پیار محبت سلوک اتفاق کا گہوارہ بن جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں پیار محبت قائم ہو جائے گا، اور سارے معاملات لڑائی جھگڑوں والے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سارے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے۔ ان باتوں کو کرتے ہوئے ایک بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گئی، جو کہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ زندگی میں نے
दो शख्स नहीं देखे, एक वो जिसने अल्लाह की राह में दिया हो और वो कंगाल हो गया हो, और एक दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। आप तमाम अहबाब को चाहिए कि जुल्म से बचे, एक प्यार मोहब्बत सलूक इत्तफाक के मामलात पैदा करें। अल्लाह भी खुश होगा, उसका रसूल भी खुश होगा, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। आप ऐसा ना करें कि आपकी वजह से कोई तकलीफ में रहे। आप ऐसा ना करें कि आपकी वजह से कोई आपको बदुआएं दे। आप ऐसा ना करें कि कहीं अल्लाह की पकड़ में ना आप आ जाएं। इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। आपने भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है, उसको भी जवाब देने हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूछ लिया कि तुम फलां बेटी के साथ, फलां बीवी के साथ, अपनी बहू के साथ क्या रवैया इख्तियार करते थे, उसको मारपीट के साथ उसके साथ मामलात करते थे, उसको गालम गलोच के साथ उसके साथ मामलात करते थे, उसको मारपीट करते थे, यहाँ तक कि तुम उसके सर फाड़ने तक के बहुत बहुत ऐसे मामलात देखे गए हैं जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत जुल्म सितम के मामलात हैं। तो वो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे पूछ लिया तो क्या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब देंगे? आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और अगर अल्लाह तबारक व तआला उन सब्र जो बेचारियाँ बहुएँ बेटियाँ सब्र कर रही हैं, आपकी मारपीट बर्दाश्त कर रही हैं, आपके जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उनका साथ दे रहा है, और अगर आपकी पकड़ होगी तो क्या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप मुँह दिखाएँगे? क्या जवाब देंगे? अपनी आखिरत को भी सोचिए, अपनी दुनिया को भी सोचिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सारे मामलात अच्छे हो जाएँगे। आप आपकी खिदमत में वो वजीफ़ा क्या है, वो अमल क्या है, वो बयान करता हूँ, जिसकी वजह से अगर आपकी सास आपके साथ जुल्म सितम के मामलात करती है, गालम गलोच देती है, मारपीट करती है, आपके ससुर ऐसा करते हैं, या आपके शोहर के अहले खाना में से आपके साथ कोई भी बुरा सलूक करता है, मारपीट, गालम गलोच, बहुत सारे मामलात होते हैं, आप भी जानते होंगे, या आपके शोहर जो है वो आपके साथ अच्छा किरदार अदा नहीं करते, आपके साथ मारपीट के मामलात करते हैं और बहुत सारे जुल्म सितम करते हैं, तो ये आज का अमल मेरी उन तमाम इस्लामी बहनों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। इस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी सास ससुर जिसके लिए भी आप ये अमल करेंगे, वो आपसे ख़ास मोहब्बत करेगा, मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका जो घर है ससुराल में, आपका जो घर है वो सलूक इत्तफाक प्यार मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा, और लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाएगा। वो अमल क्या है? वो ये है कि बावज़ू अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, और दरमियान में 306 मरतबा या कहारो पढ़ना है। पढ़ते वक़्त मकसद ज़हन में रखना है, 5 वक़्ता नमाज की पाबंदी करनी है, और आखिर में अपने मकसद के लिए दुआ कर लेनी है। मिसाल के तौर पर, या रब्बुल आलमीन मेरे शोहर जो हैं मुझ पर जुल्म सितम करते हैं, मारपीट करते हैं, मेरे सास जो हैं वो इस तरह करती हैं, इस तरह करती हैं, जो भी आपकी मकासिद हैं उनको ज़हन में रखते हुए आपने ये अमल करना है। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, दरमियान में 306 मरतबा या कहर, रोज़ाना किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप जिस शख्स के लिए ये अमल करेंगे, सास के लिए, शोहर के लिए, ससुर के लिए, ये शोहर के अहले खाना के लिए, जिस शख्स के लिए भी आप करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आपके साथ प्यार मोहब्बत सलूक इत्तफाक के साथ पेश आएगा, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाएगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका घर जो है वो सलूक इत्तफाक प्यार मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जो अहबाब मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, और ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह होता है, वो मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक ग्रुप रूहानी इस्तिखारा क्लिनिक को ज्वाइन कर मुझसे वहाँ पर इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको ज़रूर जवाब दिया जाएगा, उनसे रब्ता कायम किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और जो आप इस चैनल पर नए हैं उन तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप अहबाब तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।